رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جنگل کی گہرائیوں سے سنسنان ہوا کے جھونکے اٹھ رہے تھے۔ چاند کی ٹوٹی پھوٹی کرنیں گھنے درختوں کے بیچ سے زمین پر پڑ رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اندھیرا ان کرنوں کو بھی نگل رہا ہو۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا مندر کھڑا تھا، اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار، اور اندر سے آتی ہوئی ایک ہلکی سی سرخ روشنی۔ یہ مندر صدیوں سے ویران پڑا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہاں ایک خون کا پیالہ رکھا ہے جو کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہوا، مگر جس نے بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی وہ واپس نہیں لوٹا۔ گاؤں کے کنارے پر رہنے والا ایک نوجوان ریحان ان کہانیوں کو ہمیشہ دیوانگی سے سنتا۔ وہ یتیم تھا اور تنہائی میں پلا بڑھا تھا۔ گاؤں والے اسے اکثر پاگل کہتے کیونکہ وہ خطرناک جگہوں پر جانے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ریحان کے دل میں ایک اور راز چھپا تھا۔ اکثر خوابوں میں وہ دیکھتا کہ ایک پیالہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں خون ابل رہا ہے، اور ایک آواز کہہ رہی ہے، ریحان، یہ تمہارا مقدر ہے۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور گاؤں میں اندھیرا پھیل چکا تھا، ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ مندر کی طرف جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا اور دل میں ایک انجان بے چینی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، ہوا کا شور تیز ہو گیا، پرندے اچانک چیخنے لگے اور پیروں کے نیچے زمین جیسے لرز رہی ہو، لیکن ریحان آگے بڑھتا گیا۔ مندر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لکڑی کے بڑے بڑے دروازے خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ اندر سے ایک عجیب سی خوشبو اور ساتھ ہی سڑانگ بھری ہوا باہر نکلی۔ ریحان نے چراغ اونچا کیا تو دیکھا کہ مندر کی دیواروں پر خون سے لکھے گئے الفاظ تھے۔ الفاظ دھندلے تھے، لیکن ایک جملہ صاف نظر آ رہا تھا، جو پیالہ پیے گا وہی راج کرے گا یا ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ ریحان کے قدم کانپنے لگے، مگر اسی لمحے اسے اپنے خواب یاد آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج واپس ہٹ گیا تو کبھی اس راز کو نہ جان پائے گا۔ اس نے ہمت باندھی اور مندر کے اندر قدم رکھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف درمیان میں ایک ستون پر سرخ روشنی جھلملا رہی تھی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ روشنی ایک پتھر کے پیالے سے نکل رہی ہے۔ پیالہ خالی تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کچھ بہہ رہا ہو، کسی ناپید دنیا کی سرخ روشنی۔ ریحان جیسے ہی قریب پہنچا، اچانک اس کے پیچھے دروازے زور سے بند ہو گئے، چراغ بجھ گیا اور مندر کے اندر ایک خوفناک آواز گونجی، خون کا پیالہ صرف اس کا ہے جو قربانی دے۔ ریحان کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیواروں پر بنی تصویریں زندہ ہونے لگیں، ان میں خون بہتا دکھائی دے رہا تھا اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ ریحان نے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پیالہ خود بخود ہوا میں بلند ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے ریحان کے سامنے وہ سرخ روشنی سے جلتا ہوا پیالہ معلق تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر دل کے اندر ایک عجب کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ پیالہ صدیوں سے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک پیالے سے ٹپکتی ہوئی سرخ بوندیں زمین پر گریں، اور جہاں گرتی گئیں وہاں سے سیاہ دھوئیں کے غبار اٹھنے لگے۔ دیواروں پر بنی تصویریں چیخنے لگیں، ان کے منہ کھل گئے اور آوازیں نکلنے لگیں، قربانی، قربانی کے بغیر پیالہ کبھی نہیں بھرے گا۔ ریحان پیچھے ہٹا، مگر پیچھے صرف پتھریلی دیوار تھی، دروازے غائب ہو چکے تھے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسی لمحے پیالے کے اندر ایک لہر اٹھی اور ریحان نے دیکھا کہ اس میں کوئی عکس ابھر رہا ہے۔ وہ عکس کسی اجنبی کا نہیں بلکہ خود ریحان کا تھا، لیکن اس عکس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک خونی مسکراہٹ۔ ریحان کے کانوں میں آواز گونجی، اپنا خون دو یا اپنی روح۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چھوٹا سا خنجر نکالا جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ دل میں سوچا کہ اگر یہ سب ایک دھوکہ ہے تو شاید اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہ قربانی دینی ہوگی۔ لیکن اسی لمحے مندر کے فرش پر لرزہ طاری ہوا، پتھروں کے بیچ دراڑیں پڑنے لگیں اور ان دراڑوں سے ہاتھ نکلنے لگے۔ یہ ہاتھ گوشت اور ہڈی کے نہیں تھے بلکہ سیاہ دھوئیں سے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ ریحان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ریحان نے دہشت میں چیخ کر خنجر اپنی ہتھیلی پر چلایا، خون کا قطرہ نکلا اور سیدھا پیالے میں ٹپک گیا، اور جیسے ہی خون پیالے میں گرا روشنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ پیالہ زمین پر واپس آ گیا اور خود بخود بھرنے لگا، خون سے،
جو کہیں سے بہہ کر آ رہا تھا۔ ریحان نے خوف زدہ آنکھوں سے دیکھا کہ پیالہ بھرنے کے بعد اس کے کناروں سے لہریں اٹھنے لگی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، مگر اس کی آنکھیں جلتی ہوئی کوئلوں کی طرح سرخ اور جسم دھوئیں کی طرح ڈولتا ہوا۔ سایہ بولا، آخر کار تم آ گئے۔ صدیوں بعد وہ لمحہ آیا ہے جب خون کا پیالہ اپنے اصل وارث کو پہچان چکا ہے۔ ریحان لرزتی آواز میں بولا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ سایہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ میں وہ ہوں جسے اس پیالے نے قید کر رکھا تھا۔ اب تمہارا خون مجھے آزاد کر چکا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری روح میری ہے۔ ریحان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس بار سایہ پوری قوت سے اس کی طرف لپکا۔ مندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چراغ کی بجھی ہوئی لو اچانک جل اٹھی اور ہر دیوار پر سرخ روشنی کی لہریں پھیل گئیں۔ ریحان نے آخری بار پیالے کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ پیالہ واقعی لعنت ہے یا طاقت کا راز؟ مندر لرز رہا تھا۔ دیواروں پر موجود تصویریں چیخ چیخ کر ہنسنے لگی اور وہ سیاہ سایہ ریحان کے گرد گھومنے لگا۔ ریحان پیچھے ہٹنے لگا، مگر اسی لمحے مندر کے دروازے زور سے کھل گئے۔ باہر سے 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ گاؤں کے شکاری تھے جنہیں ہمیشہ ریحان پر شک تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ریحان ضرور کسی جادو ٹونے میں مبتلا ہے، اسی لیے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ سب سے آگے بڑھنے والا شکاری بکر زور سے بولا، ریحان، یہ کیسا کھیل کھیل رہا ہے تو؟ یہ مندر حرام ہے، ہم تجھے یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ ریحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، واپس جاؤ، یہاں موت ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ تینوں آدمی اندر آئے، پیالے سے ایک خونی چیخ بلند ہوئی۔ اچانک فرش پھٹ گیا اور سیاہ دھوئیں کے ہاتھ نکل کر ایک شکاری کو پکڑنے لگے۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، مگر چند ہی لمحوں میں وہ ہاتھ اس کے جسم کو دبا کر مروڑنے لگے۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز مندر میں گونجنے لگی اور پھر وہ زمین میں گھس کر غائب ہو گیا۔ باقی دونوں شکاری خوف سے پیچھے ہٹے، لیکن سایہ قہقہا لگا کر بولا، خون کا پیالہ خالی نہیں رہ سکتا، ہر آنے والا اپنا حصہ دیتا ہے۔ اگلے لمحے پیالے سے خون کی ایک لہر اچھلی اور دوسرے شکاری کے سینے میں جا گھسی۔ وہ تڑپتا رہا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور پھر وہ زمین پر گرا اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ خون بہہ کر سیدھا پیالے میں جمع ہو گیا۔ ریحان یہ سب دیکھ کر لرزنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، رک جاؤ، میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا۔ سایہ ہنسا، اب تم روک نہیں سکتے، یہ پیالہ قربانی مانگتا ہے، تم نے راستہ کھول دیا ہے، اب یہ رکے گا نہیں۔ تیسرا شکاری ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، دروازہ بند ہو گیا۔ دیواروں سے نکلتی ہوئی کانٹے دار بیلیں لپٹ کر اسے کھینچنے لگیں۔ وہ چیختا رہا، مگر چند لمحوں میں اس کا جسم پھٹ گیا اور خون فوارے کی طرح پیالے میں بھرنے لگا۔ اب پیالہ مکمل طور پر لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخی اتنی گہری تھی کہ دیکھ کر ہی روح کانپ جائے۔ ریحان کے دل میں دہشت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا جوش بھی، کچھ ایسا جیسے یہ سب اسی کے لیے ہو رہا ہو۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور بولا، دیکھ لیا، موت صرف آغاز ہے۔ اب یہ پیالہ تمہیں وہ طاقت دے گا جس کا خواب تم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے لیے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم خادم بنو گے یا آقا۔ ریحان نے پیالے کی طرف دیکھا۔ خون میں اس کا عکس ابھر رہا تھا، مگر اس عکس کی آنکھیں اب سرخ ہو۔ ریحان کی آنکھیں اب عام انسان کی آنکھیں نہیں رہی تھیں، ان میں سرخی ایسی اتر چکی تھی جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ۔ اس کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک انجان لذت لے رہی تھی۔ سایہ اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اب تم خون کے پیالے کے وارث ہو، یہ پیالہ خالی نہیں رہ سکتا، جتنا زیادہ خون بہے گا اتنی ہی زیادہ طاقت تمہارے جسم میں اترے گی۔ ریحان نے پیالے کو چھوا تو اس کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین کے نیچے دفن ہزاروں روحوں کی چیخیں سن رہا ہے، مگر یہ چیخیں اسے خوف زدہ کرنے کے بجائے نشہ سا دینے لگیں۔ اس رات کے بعد گاؤں میں خوف کا سایہ چھا گیا۔
लोग अचानक लापता होने लगे। कभी कोई चरवाहा वापस न लौटता, कभी कोई मुसाफिर जंगल के रास्ते पे गायब हो जाता। और फिर एक दिन गांव के लोगों को एक लाश मिली, लाखों कतरे खून में निहाई हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर एक एक कतरा निचोड़ा हो। गांव वाले कांपने लगे। वो जानते थे ये सब रेहान का ही काम है, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत ना करता। रेहान अब मंदिर में नहीं रुकता था, वो खुद चलकर शिकार ढूंढने निकलता। उसके हाथों में वही छोटा खंजर होता, मगर अब उसकी धार आम ना थी। वो खंजर प्याले के खून से तर होकर एक खूनी हथियार बन चुका था। जब भी वो उसे किसी के जिस्म में घोंपता, खून की एक लहर सीधी प्याले की तरफ खींचती। एक रात रेहान गांव के चौधरी के घर गया, दरवाजे पर दस्तक दी, और जैसे ही चौधरी ने दरवाजा खोला, रेहान की सुर्ख आंखों ने उसे साकित कर दिया। वो हिल भी ना सका। अगले ही लम्हे खंजर उसके सीने में था और उसका खून हवा में तैरता हुआ प्याले में उतर गया। चौधरी की बीवी और बच्चे चीखने लगे, मगर रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक एक करके उसने सबको खामोश कर दिया। मंदिर में रखा प्याला अब और ज्यादा रोशन हो रहा था, जैसे वो हर कतरा पीने के बाद और भूखा हो। गांव के लोग अब दिन में भी दरवाजे बंद रखते, बच्चे बाहर खेलने से डरते, औरतें रात को चिराग जलाकर पहरा देती, लेकिन रेहान के लिए कोई कुफल, कोई दुआ और कोई पनाह कारगर न थी। वो आता और एक एक करके जाने लेता, जैसे मौत का फरिश्ता हो। साया हर रात रेहान के सामने जाहिर होता और कहता, मजीद खून, मजीद ताकत, एक दिन तुम सिर्फ गांव के नहीं, पूरे इलाके के मालिक बनोगे। रेहान के दिल में अब कोई हिचकिचाहट बाकी नहीं रही थी। वो जानता था कि वो कातिल बन चुका है और ये सिलसिला खत्म नहीं। अब गांव तकरीबन खाली हो चुका था। लोग या तो मारे जा चुके थे या भाग निकले थे, लेकिन रेहान की भूख खत्म न हुई। खून का प्याला हर रात और तेज रोशनी से दहकता, और उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, मजीद खून, मजीद ताकत। एक रात वो मंदिर से निकलकर करीबी कस्बे की तरफ बढ़ा। कस्बे की गलियों में खामोशी थी। चांदनी में सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, लेकिन रेहान की आंखों में ये सुकून महज शिकार का मैदान था। कस्बे के एक कोने में एक बुजुर्ग आलिम रहता था, मौलाना याहिया। वो अपनी नेक नियति और इल्म की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे। रेहान ने जब उनकी दरवाजे पर दस्तक दी तो याहिया ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े रेहान को देखकर चौंक गए। बेटा, तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? याहिया ने नरमी से पूछा। रेहान के लबों पर एक खूनी मुस्कुराहट आई। उसने कोई जवाब न दिया और अचानक खंजर याहिया के सीने में घोंप किया। याहिया की आंखों में हैरत और दर्द की लहर दौड़ गई। उन्होंने हल्की सी कराह के साथ जमीन पर गिरने से पहले बस इतना कहा, मेरा बेटा तुमसे हिसाब लेगा। रेहान ने हंसी के साथ उनका खून प्याले में बहते देखा, फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। चंद दिन बाद याहिया के बेटे अहमद को खबर मिली। वो एक जय्यद आलिम और फलसफी था। वो सूफियाना उलूम और रूहानी ताकतों का माहिर था। जब उसने अपने वालिद की लाश देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग। अहमद ने गांव वालों से पूछा कि कातिल कौन है। सबके लब एक ही नाम पर रुके, रेहान। रेहान अब कातिल से बढ़कर एक अफरीद बन चुका था। उसकी आंखों में खून की सुर्खी और हाथों में मौत का साया था। पूरे कस्बे के लोग उसके नाम से कांपते थे। लेकिन अहमद अब तैयार था। उसने दिन रात रियाजत की, कुरान और दुआ के जरिए अपनी अंदर ऐसी ताकत जगाई जो रेहान के शैतानी असर का मुकाबला कर सके। एक रात जब रेहान खून के प्याले के साथ मंदिर में बैठा था और रोशनी पूरी शिद्दत से दहक रही थी, अचानक दरवाज़ा खुला। अहमद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में तस्बीह थी और लबों पर दुआ जारी थी। रेहान ने सुर्ख आंखों से अहमद को देखा और हंसकर बोला, तू वही है, उस बूढ़े का बेटा जिसे मैंने मारा था? अहमद ने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ, और आज तेरे जुल्म का खात्मा होगा। रेहान कहकहा लगाकर खड़ा हुआ, क्या तू मुझे रोक सकेगा? मैं खून के प्याले का वारिस हूँ, कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता। अहमद ने बुलंद आवाज में कहा, इंसान नहीं, मगर तेरा। ये कहते ही अहमद ने जेब से एक छोटा खंजर निकाला और अपने बाजू पर खराश लगाई। खून का कतरा निकलकर जमीन पर गिरा। अहमद ने तिलावत शुरू की। प्याला लरजने लगा, जैसे उसके अंदर की रूहें बेदार हो गई हों। रेहान ने गुस्से से धाड़ कर खंजर उठाया और अहमद पर झपटा। दोनों के दरमियान शदीद झड़प हुई। रेहान के वार खौफनाक थे,
مگر احمد کی دعا اور ایمان کی روشنی اس کے ہر وار کو کمزور کر دیتی۔ پھر اچانک احمد نے موقع پا کر اپنا خون کا قطرہ سیدھا پیالے میں ٹپکا دیا۔ جیسے ہی یہ ہوا، پیالے نے خوفناک چیخ ماری، اس کے اندر سے سرخ شعلے نکلے اور سیدھے ریحان کی طرف لپکے۔ ریحان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، وہ چیخنے لگا، نہیں، یہ میرا پیالہ ہے، یہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مگر پیالہ اب اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس کے اندر جتنا خون جمع تھا وہ سب ریحان کے جسم پر الٹ پڑا۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا، گوشت جلنے لگا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ سایہ، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اب کراہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں بھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ریحان کی چیخیں مندر کی دیواروں میں گونجتی رہیں اور پھر اچانک اس کا جسم آگ میں لپٹ کر راکھ بن گیا۔ پیالہ زمین پر گر کر ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اس کی سرخ روشنی بجھ گئی اور مندر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ احمد نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ اختتام۔ ریحان کی کہانی ایک عبرت بن گئی۔ قصبے کے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے کہ خون کا پیالہ طاقت نہیں بلکہ لعنت ہے، اور یہ کہ جو طاقت خون سے حاصل ہو وہ آخرکار اپنے وارث کو ہی کھا جاتی ہے۔